بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یا ہماری بیماری یا ہماری پرابلم تو ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن ہم جنہیں دعا کراتے ہیں ان کے کام ہو جاتے ہیں، یا ان کو شفا مل جاتی ہے، یا ان میں بڑے زبردست ریزلٹس آتے ہیں، لیکن میرا کام ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں آ، کہ ہم دعا کرا رہے ہیں، ہم حیران ہیں میرے ہی بتانے سے، دوسرے ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی، یا ایون نان مسلمس کو بھی بتانے سے ڈاکٹر صاحب اس کا تو کام ہو گیا ہے، میرے میں کہاں غلطی ہے، میرے میں کہاں خامی ہے، میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جن کی نہیں ٹھیک ہوتی سورہ رحمان سن کے، ان میں سے کئیوں کو میں کہتا ہوں یار، کہتے سر میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے تو دعا بھی دے دی ہے سب کو۔ میں ان میں سے دو بڑے گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں یا اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان پہ آزمائش ہوتی ہے، سونر اور لیٹر انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں دعا انہوں نے مانگی تھی۔ جن پہ تو آزمائش ہوتی ہے، نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے۔ کچھ پہ تو آزمائش ہوتی ہے، اپنے وقت پہ جانی ہوتی ہے، نشانی یہ ہوتی ہے کہ بہرحال انہیں اللہ ہی یاد ہوتا ہے اور صبر پاس ہوتا ہے۔ کچھ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی لے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار اللہ سے کہو کہ یا اللہ اگر میرے سے کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے، زیادتی ہو گئی بھی ہے، بہت بڑی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ رحمان سنتے ہوئے اچانک فلاں چیز یاد آ گئی یا فلاں سین یاد آ گیا، اتنے سال پرانا یا اتنے سال پرانا، میرے سے یہ غلطی، فلاں بندے کا دل دکھا ہوا ہے، فلاں یہ غلطی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ انہیں، جی ہم انہیں کیسے ملیں؟ یا وہ بندہ ہی مر گیا ہوا ہے، یا وہ بندہ بہت دور چلا گیا، یا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں ایسے، لازمی نہیں ہوتا کسی کو جان سے مار دیا جائے، بہتان ہوتے ہیں کہ میں نے اس پہ بہتان لگایا تھا، جھوٹ بول دیا تھا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی تھی، اور وہ بندہ یا بندی اپنی صفائی بھی نہیں دے سکا تھا، اور میں رو پیٹ کے سچی ہو گئی تھی یا ہو گیا تھا، یا کسی یتیم کا مال کھا لیا تھا، اینی ویز تو کسی کی لے لی ہوتی ہے۔ کئی بار میں کہتا ہوں کہ اپنی نیکیاں کمائیں اور اللہ کریم سے کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس بندے کو دے دے کفارے کے طور پہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اللہ یہ کر سکتا ہے اگر آپ سچے دل سے شرمندہ ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ بچتے ہیں، وہ آزمائش والے ہیں، کچھ ناشکری والے ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی بیوی ملی ہوتی ہے، اس میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک خامی ہوتی ہے، اسی پہ ایشو بنا کے اس کو ٹھوڈا کرا دیا ہوتا ہے۔ یا اچھا خامن ملا ہوتا ہے، اللہ نے گھر اچھا دیا ہوتا ہے، یا اولاد دی ہوتی ہے، جو بھی ہے، کہیں ناشکری ہو گئی ہوتی ہے، وہ بھی پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے جزا سزا کا تو ایک دن مقرر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے کانسیکوینسز یہیں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی کیٹیگریاں، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی کیفیات ہوتی ہیں پیدائشی طور پہ۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کچھ انہوں نے مرن دا شوق بھی ہوتا ہے۔ سادات میں یہ بچے کافی ہوتے ہیں، مجذوب کہہ لیں، مست کہہ لیں، نان سادات میں بھی ہوتے ہیں، سادات میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے کسی بڑے نے دعا کی ہوتی ہے، کئی بار اس حصے کی ڈیوٹی آ گئی ہوتی ہے۔ یہ اگر کمپیریزن میں پڑ جائیں کہ یار باقیوں کو تو ایسے نہیں ہے، مجھے کیوں ایسے ہے، تو بھی تنگ ہوتے ہیں۔ اگر فیصلہ کریں کہ نہیں میں نے خاموشی سے نبھانی ہے، تو بھی نہیں نبھانے دیتا، چیخیں مارے تو پھر چیخیں نہیں مارنے دیتا۔ اللہ رحمان ہے تو وہ تو فوراً معاف کرتا ہے، تو اس کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے نہیں پیش ہوتے ہیں، ہم پھر اس
اس کو اپنے آگے پیش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کو دھونس دھاندلی سے اپنی مرضی، اپنی بات منوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کیے بغیر، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئے بغیر، اپنے حصے کی توبہ کیے بغیر ہماری پھر اس سے وہی ضدیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک تو یہ لوگ ہیں جن کی بیماری ہوتی نہیں ہے، کیفیات والے انہیں میں کہتا ہوں، ڈاکٹرز ان کو سائیکی کے پیشنٹ کہہ دیتے ہیں، گھر والے بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی ان کی سمجھ نہیں آتی، کچھ عرصہ اسپتالوں میں لے کے بھاگتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بھی دماغ ڈرامے کرتا ہے یا کرتی ہے، یا پتہ نہیں اس کو کیا ہے، یا پھر وہ جنوں بھوتوں اور جادوؤں کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعی ایک خوفناک گروہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی بدتمیزی کر چکا ہوتا ہے، اپنے محسن کی احسان فراموشی کر چکا ہوتا ہے، کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر گیا ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یاد رکھنا، تو گھر میں ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی اگر انہوں نے آپ کو گودوں میں کھلایا ہوا ہے، پیار کیا ہوا ہے، بے غرض پیار کیا ہوا ہے آپ کو، آپ جب بالکل ایک دن کا بیبی تھے، پیمپر نہ باندھنا آتا تھا، نہ پخانے پیشاب کا ہوش تھا، نہ کھانے پینے کا پتہ تھا، نہ اونچ نیچ کا پتہ تھا، بیڈ سے نیچے گروں گا یا اوپر رہوں گا یا کہاں ہوں یا کہاں نہیں، پرانے ملازم گھر کے، بڑے آپ کے بہن بھائی، چچا تایا، ماموں خالہ پھپھو، پھر آپ کے استاد، آپ کے ہر قسم کے استاد، آپ کو انگلی پکڑ کے چلانے والے، چلنا سکھانے والے، آپ کو قلم پکڑ کے لکھنے لکھانے والے، پھر ویسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ڈیوٹی والے بھی ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑا کے پھنس گئے ہوتے ہیں، جس سے فائدہ لیا ہوتا ہے اس کو ٹھڈا مار دیتے ہیں۔ احسان، دو خطرناک گروہ ہوتے ہیں، ایک احسان فراموش، ایک احسان جتانے والے۔ احسان جتانے والا بھی بہت برا پھنستا ہے، اور احسان فراموش بھی بہت بری طرح پھنسا ہوتا ہے۔ جس نے شمر والی حرکت کی ہوتی ہے، اپنے ہی محسن میں خامی دیکھی ہوتی ہے، اپنے ہی محسن کو آنکھیں دکھائی ہوتی ہیں، اپنے ہی محسن کو ذلیل کیا ہوتا ہے، اپنے ہی محسن کو جب پہلی بار آپ آتے ہیں آپ اپنے حساب کے سارے فیتے لے کے آتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، وہ سچویشن چلے جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، آپ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں، آپ بھی نیک ہو جاتے ہیں، بس جس دن سے آپ نیک ہوتے ہیں نا، اس دن سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں غلطی پہ شرمندگی ہوتی ہے، غلطی ہو جائے تو ٹھٹک کے رک جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی بدقسمت اور بدبخت ہوتے ہیں جو اول تو سمجھتے ہیں ہم غلطی نہیں کر سکتے، میں نے کیا کیا ہے، یا غلطی کر پہ اس کے اوپر سرکشی اور تعویلیں ہوتی ہیں۔ یہ ملٹیپل قسم کے لوگ، یا ہم ساروں کی یہ حالتیں ہیں، اگر آپ غور کریں، ہم زندگی میں مختلف موقعوں پہ اس طرح کی فیزز سے گزرتے ہیں۔ جیسے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب پھنس جاتے ہیں
اپنی ہی کی ہوئی غلطیوں پہ تو فٹافٹ چیخنے لگتے ہیں اور اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ. اور جب یہ میری رحمت سے اس مشکل سے نکل جاتے ہیں، جب پھنسے ہوتے ہیں تب بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے پھنسا دیے. اور اگر یہ اس میں سے نکل جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے تو جٹ کہتے ہیں یہ تو نکل ہی جانا تھا، میں فلانے کو کہہ دیا تھا، میں کیسے کر لیا تھا، میں نے ویسے کر لیا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو میرا رائٹ ہی تھا. یہ دوسری بار پھنس جائیں تو بڑے برے پھنستے ہیں. رحمانیت اس کی یہی ہے کہ ہم جیسے ہزاروں بار غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں، وہ ہزاروں بار ہمارے پہ پردے ڈالتا ہے. میں نے کہا نا کہ میری ویڈیو اگر وہ آپ لوگوں کے پاس سامنے چلا دے تو شاید بیٹھ جاؤ بیوی، میرے گھر والے بھی مجھے نہ دفنائیں. آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس ڈاکٹری میں، اس دعا کے سسٹم میں رہتے ہوئے مجھے مریضوں نے اپنی بپتا تو بتانی ہوتی ہے اور کچھ وہ مجھے دکھا دیتا ہے. ایسے ایسے اینگل میں نے دیکھے ہیں کہ آج اگر میں ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے ریزنز لکھوں، چند ڈاکٹرز جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں قریبی، جنہوں نے آبزرو کیا میرے ساتھ، اس دعا کے خود لے کے چلے ہیں، وہ کہتے ہیں سر پیتھوفیزیولوجی جو کتاب ہوتی ہے ہماری جس میں بیماری کی وجوہات ہوتی ہیں، بیماری کا پروسیس ہوتا ہے، وہ کئی بار میرے سے ضد کرتے ہیں سر آپ نہیں سمجھتے کہ پیتھوفیزیولوجی کی بکس دوبارہ لکھنی چاہیے، آپ کو یہ ان پٹ دینی چاہیے. میں کہتا نہیں، ان کی جو میڈیکل سائنس ریزنز بنائے گی نا وہی رہنے دو. لیکن سر ان کا تو پتہ نہیں ہے اور علاج نہیں ہے. میں نے کہا علاج میں نے بتا دیا، وجہ نہیں بتانے کی اجازت. تمہارے پہ کھل گئی ہے تو چپ کر جاؤ.